1947 سے لے کر اب تک ہمارا پاکستان دشمن کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ اس کو مٹانے کا خواب دیکھنے والوں نے کبھی نوخیز عمری میں اس کی سالمیت پر حملہ کیا تو کبھی ساز باز کر کے اس کو 2 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی، کبھی خلفشار اور بدامنی پھیلانے کی منصوبہ بندی کی گئی تو کبھی علاقائی اور لسانی تعصب کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کی کبھی کوشش کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ اجالے راہ گزر تمہارے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک نظریے پر قائم ہوا اور اسی نظریے کی حفاظت و نگرانی کی خاطر پاک مٹی نے ایسی جرری اور بہادر سپوتوں کو جنم دیا جن کے کارناموں کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ 1947 سے لے کر اب تک ہمارا ملک مسلسل دشمن کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ اس ملک کو مٹانے کا خواب دیکھنے والوں نے کبھی نوخیز عمری میں اس کی سالمیت پر حملہ کیا تو کبھی ساز باز کر کے اس کو 2 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی، کبھی پاکستان کو کمزور کرنے کے خلفشار اور بدامنی پھیلانے کی منصوبہ بندی کی گئی تو کبھی علاقائی اور لسانی تعصب کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کی کبھی کوشش کی گئی۔ عالمی سطح پر سازشوں کا جال بنا گیا اور شیطانی سوچ رکھنے والے ہم نوالا ہم پیالہ ہو کر پاک وطن کے درپے ہو گئے۔ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے پاکستان پر 2 بڑی جنگیں مسلط کی، محبت، یگانگت، بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے دشمنان پاکستان نے دین کے لبادے میں سماج دشمن عناصر کو پرامن معاشرے میں داخل کر کے وطن کی نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کی۔ دو بدو جنگی جنگوں سے لے کر پاکستان کو دہشت گرد اور ناکام ملک قرار دلوانے کے ناپاک عزائم و منصوبہ بندیوں کے سامنے پاکستانی قوم اور پاکستان کی مسلح افواج ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بنی کھڑی رہی ہیں۔ جب بھی اس ملک پر مشکل گھڑی آن پڑی تو افواج پاکستان نے دلیری، تدبر، جرت اور ہمیشہ پیشہ ورانی فرشناسی سے اس مقابلہ کیا۔ پاک بھارت جنگوں سے لے کر آج تک شہداء کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے عرض پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بحری سرحدوں کے نگران پاک بحریہ نے پاکستان کی تاریخ میں بہادری، شجاعت، دلیری، جوان مردی، حوصلوں اور عزم کی ایسی داستانیں قائم رکھی ہیں جنہیں رہتی دنیا تر فخر سے یاد کیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے وقت مختصر ترین افرادی قوت اور جنگی ساز و سامان بشمول جہازوں کے ساتھ وجود میں آنے والی نوزائیدہ پاک بحریہ کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے گورنر جنرل بننے کے بعد پہلے دورے کا شرف بخش کر اس فورس میں عزم اور حوصلے کی توانائی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ پاک بحریہ ابھی پاکستان کے بحری حدود کی دفاع کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوشش ہی تھی کہ 1965 میں دشمن نے اس یقین کے ساتھ حملہ کر دیا کہ تعداد اور جنگی ساز و سامان میں کمی کے باعث ہمیں شکست دینا آسان ہوگا، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول گیا تھا کہ جنگیں عددی برتری اور ساز و سامان سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ یہ جذبہ ایمانی اور حب الوطنی کی انتہا تھی جس کی بنا پر پاک بحریہ کے جہازوں نے بھارت کے پانیوں میں 200 سمندری میل اندر جا کر بھارتی بحریہ کو ناکو چنے چبوائے۔ اعلان جنگ ہوتے ہی پاک بحریہ کے بحری جہاز PNS بابر، خیبر، بدر، ٹیپو سلطان، جہانگیر، شاہجہاں اور عالمگیر کموڈ اور حسن انور کی کمانڈر پاکستان کے فلیٹ کمانڈ دورکا کی طرف روانہ ہوئے۔ دوارکا پر قائم ریڈ اسٹیشن دشمن کے جہازوں کو فضائی حملوں کے لیے مسلسل رہنمائی فراہم کر رہا تھا جس کو تباہ کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی بحریہ کے جہازوں کو بھارتی پانیوں سے باہر لانے کی حکمت بھی اس آپریشن کا حصہ تھی، جن کے لیے پاک بحریہ کی آبدوز غازی پہلے سے ہی بحرہ ہند میں موجود تھی۔ 7 ستمبر کو کراچی سے روانہ ہونے والے پاک بحریہ کے 7 جنگی جہاز 7 ستمبر کو جب دوارکا کے قریب پہنچے تو ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ آفیسرز میں موجود تھا، جس کے بعد لبیک کے لیے ایک حکم کا انتظار کیا گیا۔ منصوبے کے مطابق تمام جہازوں نے 50-50 گولے فائر کیے اور صرف 3 منٹ میں دوارکا کا راکھ بنا کر رکھ دیا گیا۔ اپنی عددی برتری کے غرور میں مبتلا بھارتی بحریہ کو یہ سمجھ نہ آ سکی کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس کے تحت ان کی حدود میں داخل ہو کر پاک بحریہ کے جہازوں نے اس اہم اسٹیشن کو سمندر برد کر دیا۔ بھارتی بحریہ کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اور وہ اپنی ناکامی پر ماتم کنا تھی۔ اس کامیاب آپریشن نے بھارتی بحریہ پر پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ
قائدانہ صلاحیتوں، آفیسرز اور جوانوں کے بلند جذبوں اور عزم کی ایک ایسی دھاک بٹھائی کہ آج بھی آپریشن دوارکا بھارتی بحریہ کے لیے دہشت کی ایک مثال ہے۔ 1971 کی جنگ کے دوران بھی پاک بحریہ کے آفیسرز اور جوانوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کرنے سے دریغ نہ کیا۔ اس جنگ کے دوران مشرقی پاکستان میں مکتی بانیوں کو بھارت کی ہر طرح سے مدد حاصل ہوئی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بھارت نے بغاوت کو ہوا دینے کے لیے ایک سازش کے تحت باغیوں کے گروپ کو تربیت دے کر اسے مسلح کیا اور جنہیں مکتی بانیوں کا نام دیا گیا۔ 1971 کی جنگ کے دوران بحری سرحدوں کے پاسبانی کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ نے مشرقی پاکستان میں پاک آرمی کی نقل و حمل کی بھی مدد کی۔ جنگ کے دوران پاکستان نیوی کی آبدوز غازی کو بے آف بنگال میں تعینات کر کے اسے سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مشرقی پاکستان میں موجود پاکستان نیوی کی گن بوٹس راجشاہی اور کومیلا نے بھارتی حملوں کے سامنے مزاحمت کی اور ان کے جہازوں کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ پاکستان نیوی کی آبدوز ہنگور نے بھارتی بحریہ کے جہاز ککری کو ڈوبو کر بحری جنگ میں نئی تاریخ رقم کی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بحری جنگی جہاز کو تباہ کرنے والی پہلی آبدوز کا اعزاز حاصل کیا۔ جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا جذبہ صرف جنگوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ بحری تنصبات اور اثاثہ جات کی حفاظت اور نگرانی میں بھی یہی جذبہ کار فرما رہا۔ پاکستان نیوی کے ایویشن بیس PNS مہران پر حملہ ہو یا پاک بحریہ کے تعلیمی اور تربیتی ادارے PN وار کالج لاہور میں موجود اہم ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی زندگیوں کے تحفظ کی ضمانت، پاکستان نیوی کے رہائشی علاقے کے مرکزی داخلی گیٹ پر دہشت گردوں کو حملے کو روکنا ہو، ڈاکیا روڈ پر دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانا ہو، بسمول ڈیم اور ماڑا کا سروے کرنے والی ٹیم کی حفاظت کا اہم فریضہ ہو، پاک بحریہ کے بہادر آفیسرز اور جوانوں نے قیمتی جانیں پیش کر کے ہزاروں قیمتی انسانی جانوں اور حساس دفاعی تنصبات کو بچایا۔ شجاعت و بہادری اور بہادری کی یہ کارنامے آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں نے اس اعتقاد کو مزید تقویت بخشی کہ شہادت فنا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے کا راستہ ہے۔ اس سال ہم پاکستان کا 57واں یوم دفاع منا رہے ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم وطن کے دفاع کے لیے عہد کے ساتھ ساتھ شہداء کی قربانیوں اور غازیوں کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ نئی نسل کو پرامن، باوقار اور خوشحال پاکستان دے سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔